الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے اپنے رحمان ہونے کے بعد، اور فرمایا ہے کہ اللہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ جو اپنے بول اور اپنے زبان کے استعمال کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ رحمان نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے اس کو سنا تو اس کی چھوٹی چھوٹی آیات اتنی اثر انگیز تھیں کہ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کفار کی مجلس میں جا کر کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، کمزور ہیں اور کفار آپ پر تشدد کریں گے، آپ زخمی ہو جائیں گے، تو آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے میرے بھائیوں جانے دو، یہ کام مجھے ہی کرنے دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کفار کی مجلس میں گئے جو خانہ کعبہ کی ایک طرف لگی ہوئی تھی، اور جا کر کے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرنا شروع کی۔ جب آپ یہ تلاوت شروع کر رہے تھے تو ابو جہل نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے، تو وہاں دیگر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ یہ اس کلام کی تلاوت کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ سارے کفار اٹھے اور پل پڑے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اس سارے واقعے میں جب وہ مار رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو عجیب نظارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا پورے سوز کے ساتھ، گداز کے ساتھ، اور کفار جو اس کلام کی اثر انگیزی تو قبول کرتے تھے لیکن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ قاری قرآن پر تشدد کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا جو لطف حضرت عبداللہ ابن مسعود حاصل کر رہے تھے وہ انہوں نے آ کر کے واپس اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش بھی کیا، اور ساتھیوں نے جب ان کے واپس آنے پر کہا کہ عبداللہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جاؤں اور قرآن کی تلاوت کروں۔ پہلے یہ کفار میری نظر میں جتنے حقیر تھے اب اس سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ، اس سوز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کی خواہش ہمیں بھی ہونی چاہیے، اور اسی خواہش کے پیش نظر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ممکن ہو، ہم قرآن کو بہتر انداز میں پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے دامن میں چلے جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو بہتر انداز میں پڑھنے، اس کے اندر کمال پیدا کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مخارج الحروف کا سبق جاری ہے، 2 اسباق اس پر ہو چکے ہیں، حروف حلقی اور اسی طرح سے زبان سے ادا ہونے والے جو مختلف حروف ہم نے کل کے سبق میں پڑھے ہیں۔ ان کے بعد آج انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق جو حروف ہی کے متعلق ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ حافظ شہزاد الحسن صاحب حسب سابق حسب معمول بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ سارا سبق پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں بہترین عطا فرمائے، اور اس کا جو
پورا صلہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں حافظ شہزاد الحسن صاحب سے کہ آج کا سبق شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق جاری ہے. مخرج محقق، اس کی 3 جگہ ہیں: حلق، زبان اور ہونٹ. حلق اور زبان کے متعلق ہم نے سمجھا اور اس کی مشق کی، ان سے ادا ہونے والے حروف کی. آج ہم تیسرے حصے کی بات کرتے ہیں. مخرج محقق میں تیسری جگہ شفتین. شفت ہونٹ کو کہا جاتا ہے، شفتین دونوں ہونٹ. 2 مخرج ہیں ہونٹوں میں جس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. 2 مخارج ہیں جن سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. ایک مخرج سے 1 حرف ادا ہوتا ہے اور دوسرے مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. پہلا حرف یا پہلا مخرج وہ ہے ثنایا علیہ کے کنارے. ثنایا علیہ کے کنارے یعنی سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملیں. 2 دانتوں کا جو سرا ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملے تو ایک حرف فا ادا ہوتا ہے. یہ ایک مخرج ہے. یہ دیکھیے گا یہاں سے یہ ثنایا علیہ اور یہ ہونٹوں کا اندرونی حصہ. یہ جب دانتوں کا سرا جو ہے وہ ہونٹ کے اندر والے حصے پہ لگے گا تو ایک حرف فا ادا ہوگا. مثالیں: فا، فی، فو. ہر جگہ پہ حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. زبر پہ ہونٹ کھلیں، زیر پہ نیچے ہوں، پیش پہ گول ہوں. فا، ای، فو، اف، ایف، اف. مرکبات: فساد، بیہا، فتحت، یفعلو، مفتاح، مفتاح، مفلحون، مفلحون. جی دوسرا مخرج شفتین، دونوں ہونٹ. دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے یعنی تری والا حصہ. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملے. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملے تو اس سے ایک حرف با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملنے سے ایک حرف با ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملا تو ایک حرف ہم با ادا کریں گے اس سے. مثال: با، بی، بو، اب، اب، اوب. وراب، وراب، حبیق، حبیق. حسبنا، حسبنا. قبل، قبل. با پہ سختی کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے. ابراہیم، ابراہیم. یبصرون، یبصرون. با پہ قلقلہ کریں گے،
صاد کو موٹا پڑھیں گے, را کو لمبا کریں گے, حروف مدہ آنے کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے. یبصرون, دوسرا ہی مخرج ہے ہونٹوں کا. دوسرے مخرج میں دوسرا حرف دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ, دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ. جب دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ آپس میں ملے گا تو اس سے ایک حرف میم ادا ہوتا ہے. میم, دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملنے سے ایک حرف میم ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملا تو ایک حرف میم ادا ہوا. میم کی ادائیگی میں میم کو ناک میں پڑھنے سے بچانا ہے. جب گنا کرنا ہے تب تو لے کے جائیں گے, اس کے علاوہ میم کی ادائیگی میں ناک میں آواز نہیں جائے گی. میم میم یہ نہیں کریں گے. میم می ایم ای می یہی ساؤنڈ ہے. میم. مثال ما, ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے. ما می مو ام ام ام. مرکبات منع منع سمع يحكم يحكم أمرنا أمرنا دارهم دارهم كنتم كنتم. دو مخارج میں سے دوسرا ہی مخرج ہے شفتین, دونوں ہونٹ. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. وا وی وو او او. واو ما قبل مکسور, یعنی واو جو ہے واو ساکن اپنے سے پہلے زیر نہیں چاہتی, اس سے پہلے زیر نہیں آتی. وعد ولدان ولدان وجوه خوف خوف نور نور. جی ہم نے ابھی پڑھا شفتین, شفت کی جمع شفتین, دو ہونٹ. اس میں دو مخارج ہیں, ایک مخرج فا کا اور دوسرا مخرج تین حروف با میم واو یا کا. اب دوسرا حصہ مخرج مقدر, یعنی جہاں پر آواز نہیں رکتی. حروف کی ادائیگی میں کوئی مخصوص جگہ پر آواز نہیں رکتی, وہ دو جگہ ہیں. پہلی جگہ جوف یعنی خلا, اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں, وہ بھی حروف مدہ. تین حروف ادا ہوتے ہیں حروف مدہ. اب الف جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے جوف سے, یعنی حلق کی جو خالی جگہ ہے وہاں سے الف ادا ہوتا ہے. یہاں سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے اور بغیر کسی جگہ رکے منہ سے باہر نکل جاتی ہے الف مدہ کی آواز. اسی طرح جو ہے وہ یا مدہ بھی ادا ہوتا ہے. یا مدہ جو ہے وہ وسط لسان اور تالو کے جوف سے ادا ہوتا ہے. وسط لسان اور تالو کے جوف سے ادا ہوتا ہے. وسط لسان یعنی زبان کے درمیان والا حصہ جو ہے اس کے اوپر جو خالی جگہ ہے وہاں سے یا مدہ ادا ہوتا ہے. اور
واو مدہ جو ہے وہ ہونٹوں کے جوف سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے. شفتین. جی حروف مدہ جو ہے وہ جوف سے ادا ہوتے ہیں. الف حلق کے جوف سے، واو ہونٹوں کے جوف سے، یا زبان کے جوف سے ادا ہوتا ہے. ان حروف کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ حروف ہوا میں ختم ہوتے ہیں. ان حروف کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، یہ حروف ہوا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھیے نو. اب جب تک ہمارا سانس جاری رہے گا، آواز جاری رکھیں گے، اس کی آواز آتی رہے گی. جیسے ہی ہم آواز کو سانس کو ختم کریں گے، اس کی آواز ختم ہو جائے گی کسی جگہ ٹھہرے بغیر. نو ای ای نو. واو جو مدہ جو ہے وہ ہونٹوں کے جوف سے، ای یا مدہ جو ہے وہ زبان کے جوف سے، اور الف مدہ جو ہے وہ حلق کے جوف سے. ہا نو ای ہا نو ای ہا. یہ حروف مدہ ہے جو ہوا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. مخرج مقدر کی دوسری جگہ خیشوم، اس سے ایک عرب، اس سے گنہ ادا ہوتا ہے، اس سے گنہ ادا ہوتا ہے. خیشوم ہے کیا؟ خیشوم ناک کا بھانسا، یعنی ناک کے اندر خالی جگہ. ناک کے اندر خالی جگہ. ناک کی جڑ والی ہڈی کے اندر 2 سوراخ ہیں، اس مقام کو بانسا کہا جاتا ہے. یعنی ناک کی نرم ہڈی جہاں سے ختم ہوتی ہے، تو انہیوں سے ہم ناک کے شروع والے حصے کو جب دباتے ہیں تو وہاں پہ ہڈی موجود نہیں ہوتی. تھوڑا سا ہم اوپر ناک سے دبائیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہڈی ہے. تو اس جگہ پہ، یعنی اس ہڈی کے نیچے جو جگہ ہے وہ بانسا کہلاتا ہے، یعنی خیشوم کہلاتا ہے. اس جگہ سے آواز یعنی گناہ کی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ شروع والا حصہ یہاں پہ ہڈی موجود نہیں. اب اس جگہ پہ ہڈی یہاں سے یعنی کہ شروع ہوتی ہے، اس جگہ سے گناہ کی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ جو ناک کے اندر خالی جگہ ہے، یہاں سے گناہ کی آواز پیدا ہوتی ہے. اب گناہ جو ہے وہ 2 حرفوں میں ہوتا ہے، نون اور میم. نون کی ادائیگی ذرا شروع سے ہوتی ہے ناک کے، اور میم کی ادائیگی تھوڑا سا اوپر سے. ان یعنی اس کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، ناک میں آواز لے جا کے ہمیں گنگنانا پڑتا ہے. گنا گنگنانا. عام طور پہ بھی ہم گنگناتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں گنگنانا ہی ہوتا ہے. کیسے گنگنائیں گے؟ اسی طرح جب ہم میم پڑھیں گے، میم میم. جی یہاں پہ تمام مخارج کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا ہے، اور مختصر یہاں پہ لکھا گیا ہے حروف بالترتیب مخارج، یعنی حروف جو ہیں وہ مخارج کی ترتیب سے ہیں. یہاں پر حروف مخارج کی ترتیب سے لکھے گئے ہیں. سب سے پہلے مخرج محقق میں حلق، یعنی مخصوص جگہ پہ آواز ٹھہرتی ہے. تو حلق میں 3 مخارج ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں.
गले के आखिरी हिस्से से हमजा हा, गले के दरमियानी हिस्से से आइन हा, गले के ऊपर वाले हिस्से से गौइन खौ। ये मखरज मुहक्कक का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब मखरज मुहक्कक का दूसरा हिस्सा जुबान, इसमें 10 मखारिज हैं और 18 हरूफ अदा होते हैं। जुबान का पहला मखरज लहात, जुबान की जड़ कव्वे से लगे, लहात कव्वे को कहा जाता है। जुबान की जड़ कव्वे से लगे तो 2 हरूफ अदा होते हैं, कौफ और कैफ। जुबान का दरमियाना हिस्सा जीम शीन या, दरमियान यानी दरमियाने हिस्से से 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम शीन और या। जुबान की करवट से एक हरफ वोद अदा होता है। जुबान की करवट से एक हरफ वोद अदा होता है। और जुबान का किनारा, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, लाम नून और रो। लाम की अदायगी में 4 दांत, नून की अदायगी में 3 दांत, रो की अदायगी में 2 दांत। दांतों के नाम आपको याद होंगे, 3 नाम हैं, सनाया, रबाई, अनियाब। 12 दांत हैं, 20 दाढ़ें, गवाहिक, गवाहिन, नवाजिज। उसके बाद जुबान की नोक, जुबान की नोक से भी ये 3 हरूफ ओ दाल ता। 2 दांतों से मुराद सनाया उलिया, 2 दांतों से मुराद सनाया उलिया हैं, यानी सामने वाले ऊपर वाले 2 दांतों की मसूड़ों से लगे जुबान की नोक तो 3 हरूफ ओ दाल ता अदा होते हैं। सेम इसी तरह जब जुबान की नोक 2 दांतों के सिरे पे लगे, ऊपर था मसूड़ों पे लगे, अब यह है दांतों के सिरे पे लगे, तो वो जैल ता अदा होते हैं। जुबान की नोक, ये भी जुबान की नोक सनाया सुफला, इसमें नीचे वाले 2 दांत भी इस्तेमाल होते हैं। जुबान की नोक नीचे वाले दांतों के सिरे पे लगे, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों के साथ मिले और जुबान का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है ऊपर वाले दांतों के सिरे पे लगे, तो 2 हरूफ अदा होते, 3 हरूफ अदा होते हैं, सौद, जा और सीन। ये था मखरज मुहक्कक का दूसरा हिस्सा, दूसरी जगह जुबान। अब मखरज मुहक्कक की तीसरी जगह होंठ। होंठों में 2 मखारिज हैं जिनसे 4 हरूफ अदा होते हैं, आज हमने पढ़ा। पहले हिस्से से बा मीम वाओ, बा दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से, तरी वाले हिस्से से, मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से, वाओ होंठों को गोल करने से अदा होता है। और दूसरा मखरज फा का है, सनाया उलिया जो है वो नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से पे लगे तो एक हरफ फा अदा होता है। मखरज मुहक्कक मुकम्मल हुआ। मखरज मुक़द्दर, जहाँ पे आवाज नहीं ठहरती, वो 2 जगह हैं, जोफ और खैशूम। जोफ से हरूफ मद्दा अदा होते हैं, अलिफ वाओ या, और खैशूम से गुन्ना अदा होता है, गुन्ना में 2 हरूफ नून और मीम आते हैं। यहाँ पर तस्वीर के साथ तमाम मखारिज को दिया गया है। यहाँ आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि कौन सा हरफ कहाँ से और कैसे अदा होता है। ये आसानी के लिए यहाँ पे तस्वीर के साथ एक ही जगह पे जमा कर दिया गया है। यहाँ पे समझना बिल्कुल आसान है। इसकी तफसील हम सारी नीचे पढ़ चुके हैं। हरूफ तहज्जी, जी हम इसकी मशक करते हैं। तमाम मखारिज तो हमने पढ़ लिए, उनको समझ भी लिया। अब हम इनको पढ़ के देखते हैं कि क्या हम इनकी अदायगी
مخارج سے کر پاتے ہیں یا نہیں. الف یہ متحرک تو ہوتا نہیں ہے، جب کسی حرف کے ساتھ آتا ہے یعنی حرف لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے تبھی ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی ہم نے دیکھی الف مدہ کی کہ وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے خلا سے. الف با با تا تا تا. یہاں پہ تا کو سیٹی کی آواز سے بچانا ہے، سیٹی کی آواز نہ پیدا ہو. سیٹی کی آواز والے صرف 3 حروف ہیں، یہاں پہ سیٹی نہیں آنی چاہیے. تا زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے کنارے سرے پہ لگے تو تا ادا ہوتا ہے. جیم جیم جی ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے. جیم آ او دال ذال رو زا سا یعنی زا سین سین ناک سے بچائیں گے، سین نہیں کریں گے. سین سیٹی کی آواز سے ادا کریں گے. شین شین صاد واد او و عین غین. یہاں پہ بھی ناک میں آواز لے جانے سے بچائیں گے، عین نہیں کریں گے. عین عین غین فا قاف کاف لام. لا لا پڑھیں گے، لا ناک میں نہیں آواز لے کے جائیں گے، لا نہیں کریں گے. لام میم میم نون نون واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا کو نرمی سے پڑھیں گے، تھوڑی سختی ادا کرنے میں آتی ہے، اس سے بچائیں گے سختی سے. اس طرح کی آواز سے بچائیں گے. یا جی ہمارا سبق 11 نمبر شروع ہوتا ہے. سبق نمبر 11 حروف مصالیہ. حروف مصالیہ کی ادائیگی. مصالیہ کسے کہتے ہیں؟ مصالیہ یعنی جن حروف میں صفت استعلا پائی جاتی ہے، جن حروف میں صفت استعلا پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مصالیہ کہا جاتا ہے، یعنی موٹے پڑے جانے والے. استعلا کا مطلب بلندی، استعلا کا مطلب بلندی. تو ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے، بلند کریں گے. زبان کا جو آخری حصہ ہے، زبان کی جو جڑ ہے اسے اوپر اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے ان حروف کی ادائیگی میں موٹا پن آئے گا، یہ پر پڑے جائیں گے. جب تک ہم زبان کی جڑ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے تو یہ حروف جو ہیں وہ باریک ہی پڑے جائیں گے. ان کی ادائیگی میں ہمیں زبان کو اوپر اٹھانا ہوگا. یہ 7 حروف ہیں حروف مصالیہ. ان کا مجموعہ ہے خص و تن قیو. خص و تن قیو. 7 حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. خا صاد ضاد قا وا غین قا. یہ 7 حروف ہیں جنہیں ہر حال میں
मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है। इनकी अदायगी का खास ख्याल रखेंगे। अगर हम इनकी अदायगी में खास ख्याल नहीं रखेंगे तो इनकी अरबियत बाकी ना रहेगी। अब देखें, खा, खा, सौ, सौ। जब हम जुबान को ऊपर नहीं उठाएंगे तो सा की आवाज पैदा होगी, जो कि सीन की आवाज है, स्वाद अदा नहीं होगा। सौ। इसी तरह ओ, जुबान की करवट को 5 दाढ़ों से लगाएंगे। ओ, 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 वो, गौ, कौ। ये सातों हरूफ जो है वो मोटे पड़े जाएंगे। अब मुरक्कबात खौइबीन, खौइबीन, अस्सौबीन, अस्सौबीन। देखें, अगर हम मोटा नहीं करते तो इसकी आवाज होगी अस्सा, अस्सा, जो कि हरफ बदल जाएगा। हरफ बदलने से माना बदल जाते हैं। मोटी आवाज रखेंगे, अस्सौबीन, अस्सौबीन, लव्वालीन, طائعين، طائعين، تظاهرا، تظاهرا، غائبين، غائبين، يقاتلون، يقاتلون। हरूफे सफीरिया। सफीर सीटी को कहते हैं। सीटी वाले हरूफ 3 हैं, सौद, जा और सीन। इनकी अदायगी में तेज सीटी जैसी आवाज निकलती है। देखें, सा, सी, सु, ये सीटी की आवाज निकालनी पड़ती है इसमें। सा, सी, सु, एस, इस, उस, युस, रॉ, युस, रॉन, युस, रॉन। जा, जी, जू, अज, इज, उज, रिज, उन। सौद, सौ, सी, सु, अस, इस, उस, अस, रुन। मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ, यानी इन हरूफ की आवाज आपस में मिलती है, इनमें फर्क करना लाजमी है। फर्क नहीं करेंगे तो वो हरफ हरफ नहीं रहेगा। अब सबसे पहले स्वाद और सीन की आवाज मिलती है, सा, सौ। पीछे हमने पढ़ा कि हरूफ मुसालिया में स्वाद मौजूद है, तो स्वाद को हम मोटा करेंगे, तभी फर्क होगा, तभी हम इस हरफ की सही अदायगी कर सकेंगे। सा, सौ, सा, सौ। देखें फर्क, सीन को बारीक पढ़ेंगे, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। सा, सौ, सा, सौ। इसमें आवाज का फर्क, यानी मोटा और बारीक होने का फर्क। आगे जाल और जा में फर्क, जा, 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 जा। यानी सीटी की आवाज का फर्क, जाल बगैर सीटी के, जा जो है वो सीटी के साथ। इसी तरह इसमें मोटा और बारीक होने का फर्क, वा, वो, वा, वो।
جب ہم ضوا کو موٹا نہیں کریں گے تو وہ ذال ہی ادا ہوگا، جو کہ غلط ہو جائے گا۔ جب ہم ضوا کی ادائیگی میں ضوا کو موٹا نہیں کریں گے تو وہ ذال ہی ادا ہوگا۔ اسی طرح وا اور ضاد میں فرق، اس میں مخرج کا فرق کرنا لازمی ہے۔ مخرج کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ وا کی ادائیگی میں زبان کی نوک آگے لگے اور واد کی ادائیگی میں زبان کی نوک آگے نہ لگے، زبان کی کروٹ جو ہے وہ 5 داڑوں سے لگے۔ معمولی سا فرق ہے لیکن یہ فرق کرنا لازمی ہے۔ وا کی ادائیگی میں زبان کی نوک آگے لگائیں گے، اور واد کی ادائیگی میں زبان کی کروٹ لگائیں گے۔ آگے زبان لگانے سے بچائیں گے۔ مخرج کا فرق کرتے ہوئے گلے کے درمیان سے، گلے کے نیچے والے حصے سے، سامیرون، سامیرون، سین باریک آواز سے، صاد موٹی آواز سے، صالحن، سامیرون، صالحن، لیواذن، لیواذن، مفازن، ذاہبن، ذاہبن، حافظون، حافظون، وا کو موٹا کریں گے۔ ضل، 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 ضاد، ضل، ضل، يصلحا، يصلحا، فيها، يصلحا، فيها، السائلين، الصاغرين، ذاهب، زادت، ذائقة، ظاهرا، ظاهرا، حفيظ، حفيظ، عريض، عريض، حاجه، وهاجا، وهاجا۔ اسی طرح تا اور قوا میں فرق کریں گے۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے، قوا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا، قو، اتوب، وطور، التابوت، الطاغوت، الطا، دونوں میں فرق ہوگا۔ اسی طرح قوف اور کاف میں فرق ہے۔ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، قوف موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کا، قو، کالو، قولو، کالو، قولو، کافتن، قوف۔ یہ مد کے ساتھ مثالیں ہیں۔ حمزہ اور عین، ان کی آواز میں فرق کرنا اور مخرج کا فرق ہے۔ حمزہ نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین گلے کے درمیان والے حصے سے۔ حمزہ کی آواز سادہ، عین کی آواز تھوڑی سی کڑواہٹ والی۔ علیم، 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 علیم۔ رعاء، رعاء،
दुआ, दुआ। आगे देखें, ता और सीन में फर्क। ता बगैर सीटी के, सीन सीटी के साथ। ता सा, ता सा, तावियन, तावियन। सामिरन, सामिरन। الثابت، الثابت، الساجدين، الساجدين۔ देखिए इसमें अत्ता और अस्सा फर्क करना है। सीन में सीटी की आवाज आए और ता में सीटी की आवाज ना आए। अत्ताबिती, अस्साजिदीन। जी ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक में हमने मखारिज को देखा, मखरज मुहक्कक के आखिरी हिस्से को, आखिरी जगह को देखा, शफ्तैन, और मखरज मुकद्दर पूरे को देखा। इसमें दो जगह हैं, मखरज मुकद्दर में दो जगह खैशूम और जोब, हमने उनसे अदा होने वाले हरूफ को देखा और हरूफ मुसालिया को और उसकी अदायगी को, मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में फ़र्क करने को हमने देखा और उसकी मिसालें देखी। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपने इस इल्म तजवीद के अहम असबाक पढ़ लिए हैं। ज़ाहिर है कि असबाक पढ़ने के बाद उनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। तो कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब क्लास हमारी मुकम्मल होगी तो हम कल की क्लास के बाद इस पूरे दौरानिए में जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, जो समझा है, उसके जायज़े का एक जो सिलेबस है वो आपसे शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि कल जो हमारी इस हफ्ते की आखिरी क्लास है उसमें इम्तिहान का सिलेबस आपसे शेयर हो जाए और अगले हफ्ते की पहली क्लास को यानी सोमवार को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब हम आए तो उस वक्त तक हमारा ये जायज़ा भी हो जाए। तो जायज़ा हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम ऑनलाइन ही गूगल शीट के ज़रिए से या दीगर किसी हवाले से लेंगे। तो जितने शुराका हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उस जायज़े के अंदर ज़रूर शिरकत करें। आपको याद है कि जब आपने दाखिला फॉर्म जमा करवाया था तो उस वक्त भी हमने हल्का फुल्का जायज़ा लिया था, और अब जब हम मुख्तलिफ असबाक और अहम असबाक पढ़ चुके हैं तो उसके बाद फिर जायज़ा लेके देखेंगे कि जहाँ से हमने इस सफ़र को शुरू किया था अब हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर इसमें बेहतरी आई है तो ये हम सब के लिए बेहतर है, और अगर इसमें मज़ीद किसी मेहनत की और कोशिश की ज़रूरत है तो उस तरफ भी हमारी तवज्जो होगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।